ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا روشن پور، روشنیوں کا گاؤں۔ لیکن اب وہ گاؤں روشنی جیسا کم اور خاموشی کھنڈر جیسا زیادہ لگنے لگا تھا، کیونکہ لوگ مصروف رہتے، ان کے پاس وقت نہیں تھا ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، اور ان کی کہانیاں، ان کے جذبات دلوں میں ہی چھپے رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک چمکتی آنکھوں والی لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا نور۔ اس کا دل آسمان کی طرح کھلا ہوا تھا، وہ ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتی تھی۔ گاؤں کے پرانے کونے کھنڈروں کو تلاش کرنا اس کو پسند تھا، جہاں سبز کائی پرانے پتھروں پر اگتی تھی، ہوا میں چھپی کہانیاں محسوس ہوتی تھیں۔ اس کی سب سے اچھی دوست اس کے دادا جان تھے، بابا کریم۔ ان کی آنکھوں میں ہزار سوچوں کا تجربہ تھا اور ہاتھوں میں لکڑی سے پرندے بنانے کا جادو تھا۔ ایک صبح جب وہ بابا کریم کے ساتھ پرانے برگد کے درخت کے پاس جھاڑیاں ہٹا رہی تھی تو نور کو ایک عجیب چیز ملی، ایک چھوٹا سا مٹی سے بھرا پتھریلا لاکٹ۔ وہ عام کنکر لگ رہا تھا، لیکن جب نور نے اسے ہاتھ میں لیا تو اس میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی۔ دادا جان دیکھیں، نور نے خوش ہو کر کہا۔ بابا کریم نے لاکٹ کو غور سے دیکھا، اس پر ہلکی گول سے لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ دادا جان نے کہا، یہ تو لاکٹ خاص لگتا ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، کہتے ہیں کہ پرانا جادو چھپا ہے، لیکن تبھی کھلتا ہے جب سچے دل ایک ساتھ ہوں۔ نور نے کوشش کی لیکن لاکٹ نہیں کھلا۔ انہوں نے دبایا، گھمایا، ہلکا سا ٹھوکا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ رات کو جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا تو نور سو نہ سکی، وہ لاکٹ کو پکڑے بیٹھی رہی۔ بابا کریم آہستہ سے اس کے پاس آئے، اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں نے لاکٹ کو ایک ساتھ پکڑا۔ اچانک لاکٹ میں ہلکی سی چمک آئی اور ایک ننھا سا شگاف ظاہر ہوا۔ ایک نرم سی سرگوشی سنائی دی، جیسے اداسی، جیسے کچھ قیمتی چیز ختم ہو رہی ہو۔ یہ ہمیں کچھ دکھا رہا ہے، بابا کریم نے حیرت سے کہا۔ لاکٹ سے ایک شفاف منظر نمودار ہوا، ایک چھپا ہوا چشمہ، وہی جو روشن پور کے دریا کو جنم دیتا تھا، اب خشک ہو چکا تھا اور اس کے قریب کھڑا تھا۔ ہنسی کا درخت، گاؤں کا سب سے پرانا اور پیارا درخت جو مرجھایا ہوا تھا۔ اگلی صبح نور اور بابا کریم اس چشمے کو تلاش کرنے نکلے۔ راستہ خطرناک تھا، کہیں جھاڑیاں، کہیں پھسلن والے پتھر، لیکن جب نور چھوٹی تھی، بابا کریم نے اسے اٹھایا۔ جب بابا کریم کی ٹانگیں تھک گئیں تو نور نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ راستے میں ایک پتھر پر ایک معمہ لکھا تھا، جو سے بابا کریم کی پرانی کتابوں کی سمجھ سے حل ہوا۔ ایک تنگ راستہ تھا جہاں صرف نور جا سکتی تھی۔ اس نے رسی باندھی تاکہ دادا بھی آ سکیں۔ پھر ایک چمکتی مخلوق نظر آئی جو انگوٹھے جتنی تھی، چھوٹی سی ننھی نیلم پری، روشنی کی پری۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ نور نے نرمی سے اپنے پانی کی بوتل سے ایک قطرہ پلایا اور پری تھوڑی چمکنے لگی اور اس کی رہنمائی کی۔ جب وہ چشمے تک پہنچے تو وہاں صرف کیچڑ تھا، ہنسی کا درخت بھی اداس لگ رہا تھا۔ نور نے لاکٹ نکالا، سچے دل ایک ہوں، وہ بولی۔ گرم سی روشنی پھیل گئی اور نیلم پری بھی چمکنے لگی۔ اچانک کیچڑ سے پانی ابلنے لگا، چشمہ بہنے لگا، درخت کے پتے ہرے ہو گئے، ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگی، پرندے چہچہانے لگے، پھول کھلنے لگے، بہت خوبصورت منظر دکھائی دینے لگا۔ لاکٹ کا جادو ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ نرم اور گرم محسوس ہوتا تھا۔ نور اور بابا واپس روشن پور آئے، سب کو کہانی سنائی، نہ صرف لاکٹ کی بلکہ
कि मोहब्बत, दोस्ती और मिलकर कुछ करने की। लोग फिर से बातें करने लगे, हंसने लगे। हंसी का दर्द फिर से बच्चों की हंसी से गूंजने लगा और यूं जादुई लॉकेट एक निशान बन गया, ना सिर्फ छुपी ताकत का बल्कि इस बात का कि दोस्ती ही असल खजाना है। असल जादू दोस्ती, मोहब्बत और एक दूसरे की मदद करने के लिए होता है।